السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کورس بیسک تجوید لیکچر نمبر 3۔ انشاءاللہ آج جو ہیں ہم وہ حرکات و سکنات جو ہوتی ہیں ان کا جو تفصیلی تعارف ہے، ان کی جو پہلی کچھ ٹرمز ہیں ان کا دیکھیں گے، باقی جو ہم اینڈ پہ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم حروف تہجی کے ملتے جلتے حروف کو ایک بار دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ انہیں بار بار ریپیٹ کرانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہیں ہم وہ ان کے گروپس بنا لیں گے، تو اس طرح یہ آپ کو جو ان کے ریفرنسز ہیں وہ اور اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے اور وہ آپ کو یاد رہیں گے۔ اچھا، پہلے ہم ان کے ریفرنسز ریوائز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ الف آ، الف حمزہ جو بھی ہے، الف کی ساؤنڈ ہوتی ہے عین آ۔ اس کے بعد تا آپ نے اسے طوا نہیں پڑھنا، آپ نے اسے طوا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سا ح ز جو دال والا زال ہے وہ آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، اور جو را والا زا ہے اسے آپ سیٹی سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد سین سا صاد یہاں پہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے صاد کو سوا نہیں پڑھنا، واو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اسے سوا ہی پڑھنا ہے۔ طوا کو بھی آپ نے طا ہی پڑھنا ہے، طوا غلط ہے، طا۔ اس کے بعد ہے کاف اور قا۔ پھر اس کے بعد ہمارا لاسٹ جو ہے وہ رہ گیا تھا، جو لاسٹ ٹرم ہے وہ انشاءاللہ آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ضاد اور ضا، یہ دونوں کی ساؤنڈس ملتی جلتی لگتی ہیں ہمیں، لیکن ان میں ڈفرینس ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور ان کے مخرج بھی چینج ہے۔ ضاد، جو سواد والا ضاد ہوتا ہے نا، اسے آپ تھوڑا سا پر پڑھتی ہیں اور تھوڑا سا سیٹی کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ یہ سیٹی کے ساتھ میں آپ کو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ ان دونوں ضاد میں جو ہے ڈفرینس وہ کلیئرلی پرومیننٹ آپ کر سکیں جب آپ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ضاد کا مخرج دیکھیں، زبان کے کنارے کو دائیں یا بائیں طرف کی اوپر والی داڑوں، کنارہ جو ہے نا آپ نے اوپر والی داڑوں پر لگائیں گی نا تو ضاد ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ضاد پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ضا دیکھا جائے تو ضا پر بھی پڑھا جاتا ہے، اور نرمی سے کیسے؟ جیسے ہم نے سا اور زال پڑھا تھا، سا اور زال اور ضا، ان تینوں کا مخرج سیم ہے۔ دیکھیں، ضا کا مخرج ہے، زبان کو آگے کے دو اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے آپ تو یہ ضا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اپنی حرکات پہ۔ یہ حرکات کا جو ہے میں آپ کو تفصیلی انٹروڈکشن دوں گی، لیکن ہم صرف پہلی 3 ٹرمز ان حرکات کی دیکھیں گے، باقی نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو، ٹھیک ہے؟ حرکات و سکنات وہ آگے ہیں، فی الحال جو حرکات ہوتی ہیں نا وہ صرف 3 ہوتی ہیں، زبر زیر اور پیش۔ اب جب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، اب جب جس حرف کے اوپر، حرف کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ ہے وہ ہے با سارا، یہ پورا لفظ ہے، لیکن حرف الگ الگ لیٹرز کو کہتے ہیں، با، سین اور را، یہ تینوں حروف ہیں اور با سارا ایک لفظ ہے۔ تو جس حرف پر، یعنی لیٹ سپوز اگر با ہے تو اگر با پر حرکت ہوگی نا تو با کو ہم متحرک کہیں گے، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ با بھی متحرک ہے، یہاں پہ جو ایگزامپل ہے، سین بھی متحرک ہے، اور آپ کا را بھی متحرک ہے کیونکہ ان تینوں کے اوپر حرکت ہے۔ اگر زیر یا پیش ہوگی تو بھی یہ متحرک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب آگے اگر آئیں ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو حرکات زبر زیر پیش، انہیں آپ نے کھینچنا نہیں ہے۔ جو موسٹلی 80% لوگ غلطی کرتے ہیں نا، وہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو حرکات ہیں انہیں لمبا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جب ہمیں قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو ہمیں اس میں بھی با زبر با، با زیر بی، اس میں بھی ہمارے ٹیچرز ہمیں لمبا کروا دیتے ہیں، اس وجہ سے آگے جا کے بھی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو آپ نے انہیں بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ با زبر با لکھا ہوا ہے تو اسے با بالکل بھی نہیں کرنا، با
جسٹ احساس ہونا چاہیے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، صرف احساس کروانا ہے اس کے اوپر زبر ہے با، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے، اب جو میں نے آپ کو بالکل سٹارٹ میں ایک بات بتائی تھی کہ جب سواد زبر کیا پڑھیں گے، سوا. اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں، سوا، تو وہ غلط پڑھتے ہیں. یہ جو سوا ہے نا یہ رونگ ہے، کیونکہ اس میں واؤ آ جاتا ہے. آپ نے سوا کو سوا پڑھنا ہے، سوا. اور توا کو بھی آپ نے توا نہیں بلکہ تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. توا زبر تو، نوٹ توا. اس کے بعد ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے، تو میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ الف جو ہوتا ہے نا، الف صرف ہم تب کہتے ہیں جب وہ خالی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر الف کے پاس زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے یا جزم ہے، یعنی کوئی بھی حرکت ہے، کھڑی زبر لے لیں، کچھ بھی لے لیں، تو اسے حمزہ کہتے ہیں. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو الف اور حمزہ سیم ہوتے ہیں، تو یہاں پہ میں اپنی بات کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ الف کو صرف آپ تب پڑھیں گے جب وہ اکیلا ہے. الف کے پاس اگر کوئی حرکت ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ نے الف کو حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، توڑ میں یہ بات بہت یوز ہوتی ہے. ہم الف کو حمزہ کہیں گے کیونکہ اس کے پاس کوئی حرکت ہے. اگر وہ خالی ہے تو اسے الف پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیں تنوین. تنوین کیا ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بادو زبر بن، بادو زیر بن اور بادو پیش بن. اب جو تنوین ہوتی ہے نا ان پہ غنہ کیا جاتا ہے. اس بات کو ہم آگے جا کے ایکسپلین کروں گی، میں اس بات کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ابھی صرف اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ان پر کچھ حروف پر غنہ کیا جاتا ہے. لیکن اور ایک تو یہ بات ہو گئی، اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو تنوین ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ درمیان میں بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ آئے گی. اس کے بعد جب توڑ کریں گے نا، جب آپ اس پہ توڑ کر کے پڑھیں گی، تو آپ اگر بعد و زبر کے ساتھ الف بھی ہے نا، یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، میں آپ کو جسٹ بتا رہی ہوں کہ کیونکہ یہ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. تو بعد دو زبر الف نہیں پڑھنا آپ نے بعد دو زبر بن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جب الف ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے جب بعد دو زیر بن پڑھنا ہے نا، تو آپ نے اسے لمبا نہیں پڑھنا، آپ نے بین نہیں پڑھنا، آپ نے اسے بن ہی پڑھنا ہے، بعد و زیر بن. پھر اسی طرح اس کے بعد ہے بعد و پیش بن، تو اسے بون نہیں بلکہ بن ہی پڑھیں گے. اس کے بعد ہے جزم یا سکون. جزم کا دوسرا نام سکون ہے، ٹھیک ہے. جزم گول سی دال ہوتی ہے جو حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن اردو فونٹ میں جو ہے نا یہ جزم دال سے ریپرزینٹ کی جاتی ہے، اور عربک فونٹ میں اسے گول سرکل سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن فی الحال ہم اردو فونٹ ہی پڑھیں گے، تو اردو فونٹ میں یہ گول دال سے ریپرزینٹ کی جائے گی. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد اب جس حرف پر جزم ہوتی ہے نا اسے ساکن کہتے ہیں. مثلاً اب اس لفظ میں با ساکن، کیونکہ اس کے اوپر جزم تھی تو با کو ساکن کہیں گے، اور الف کے اوپر حرکت ہے تو الف کو متحرک کہیں گے، ٹھیک ہے. یعنی جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی اسے متحرک کہیں گے، جس پر جزم ہوگی اسے ساکن کہیں گے. جزم یا سکون میں نا جزم حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہ بات تو کلیئر ہوگی. اس کے بعد جو ہے جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے توڑ میں. ابھی حمزہ زبر اور با کو ہم جو ایگزامپل ہے اس میں ہم حمزہ زبر اور با کو ہم اکٹھا پڑھ رہے ہیں توڑ میں. دیکھیں حمزہ زبر با، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ با، الگ الگ نہیں پڑھنا، ہم نے ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا. اس لائن کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہمارا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، تو جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.